اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حاجی اور مسافر کو قربانی نہ کرنے کی اجازت دی۔ اگر وہ گواہی دیں تو قربانی کریں گے اور اگر سفر کریں تو قربانی نہیں کریں گے۔ پھر یہ واجب ہے کہ مصر کے کسی گاؤں یا صحرائی علاقوں میں رہنے والے آزاد مسلمانوں پر لیکن سفر کرنے والے پر واجب نہیں ہے۔ اقامت سیمت مسافر پر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ کسی رقم یا ہر وقت نہیں بلکہ ہر مخصوص جانور کے ساتھ ایک خاص وقت میں ادا کیا جاتا ہے، اور مسافر کو قربانی کے وقت ہر جگہ ایسے نہیں ملتا۔ اگر ہم نے اسے اس پر واجب کر دیا تو اسے اپنے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہوگی اور اس میں بڑی شرمندگی ہوگی یا اسے سفر ترک کرنا پڑے گا۔ اس میں حرج ہے، لہذا ضرورت اس کو واجب کرنے سے باز رہنے کا باعث بنے، بلکہ زحمت کے معنی کی وجہ سے مسافر پر واجب نہیں ہے، کیونکہ ادائیگی ان اسباب کے ساتھ مخصوص ہے جو سفر کے دوران مسافر کے لیے اپنے ساتھ لانا مشکل ہو اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جائے۔ اس لیے ورد کرنا سختی سے نماز جمعہ کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن مسافر پر واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا انجام دینا مسافر کے لیے دشوار ہونے کی اسباب میں مخصوص ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے مشقت سے بچنا واجب نہیں، جیسے نماز جمعہ، زکوٰۃ اور فطرہ کے برعکس، کیونکہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ نہیں چھوڑتے، اس لیے وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ فرمایا قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دن ہر آزاد، مقیم اور متمول مسلمانوں پر واجب ہے۔ اقامت کی شرط صرف یہ ہے کیونکہ مسافر کو اس کے انجام دینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ غریب اور مسافر پر قربانی نہیں ہے جو کہ واجب ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے جہاں تک غریب کا تعلق ہے تو یہ ظاہر ہے، اور مسافر کے لیے تو یہ ہے، اس کی کارکردگی ان وجوہات تک محدود ہے جو مسافر کے لیے مشکل ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر مسافر قربانی کے لیے بکری خریدے اور قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے ایام سے سفر کرے تو اس میں قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسے اسباب کی بنا پر فروخت کرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ اس کی قربانی کرتا تھا، اس حالت میں جہاں اس سے قربانی ضائع ہو گئی۔ اس نے اشارہ کیا کہ وقت کے آخر میں وہ سفر کے آخری وقت میں واجب ہے اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں، اگر خود اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر کسی مالدار آدمی نے قربانی کے ارادے سے بھیڑ، بکری یا دمبا وغیرہ خریدا ہے اور قربانی کے وقت آنے سے پہلے سفر میں جانا پڑا اور قربانی کے دن گزرنے کے بعد وطن واپس آ گیا تو اس جانور کی قربانی کرنا لازم نہیں، بلکہ اس کو فروخت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے لیے جانور خرید لیا اور اس کے بعد سفر شروع کیا۔ قربانی کے ایام آنے سے پہلے یا قربانی کے ایام کے اندر تو ایسے شخص کی قربانی کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک، اگر جانور خریدنے والا مالدار نہیں تھا اور اس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی قربانی کے لیے جانور خرید لیا تو سفر میں جانے کے باوجود اس سے قربانی ساقط ہو گئی، بلکہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کی تو اسے صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 2، اگر وہ مالدار ہے اور اس پر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی کے ایام شروع ہونے سے پہلے سفر کر لیا تو قربانی ساقط ہو جائے گی، اور اگر قربانی کے ایام شروع ہونے کے بعد سفر کیا تو اگر وہ مالدار ہے تو قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا، اور اگر مالدار نہیں ہے تو قربانی ساقط نہیں ہوگی، کرنا لازم ہوگا۔
اگر مسافر مالدار ہے، قربانی کے ایام شروع ہونے سے پہلے سفر میں چلا گیا تو پھر قربانی آخری دن سفر سے واپس آیا، یا کسی مقام پر یا سورج غروب ہونے سے پہلے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر قربانی کے لیے جانور نہیں مل سکا یا ملنا ممکن تھا لیکن لا کر ذبح کرنے کا وقت نہیں ہے تو قربانی کے جانور یا ساتھیوں کے حصے کے برابر رقم صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔